ناظرین، میری آج کی ویڈیو عیسائی برادری کے لیے ہے کہ جو عیسی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، جو عیسی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی صفات میں شریک کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لہٰذا اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں شریک ہے، ان کا یہ عقیدہ رکھنا یہ سراسر کفر ہے، اور وہ کفر پر مبنی اور شرک پر مبنی یہ عقیدہ ہے جس کا اللہ کریم نے ذکر فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، جنہوں نے یہ عقیدہ رکھا، عقیدہ تثلیث رکھا، جنہوں نے تین خدا مانے، انہوں نے کفر کیا، یہ واضح طور پر اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ تو لہٰذا قرآن پاک اس آیت مبارکہ سے پتہ چل گیا کہ عیسائی کرسچنز کہ جو عقیدہ تثلیث کے قائل ہیں، جو تین خداؤں کے قائل ہیں، وہ سراسر کفر کر رہے ہیں، اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ کفر ہے۔ عیسی علیہ السلام جب پیدا ہوئے، جب مریم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر واپس بستی میں آئی تو لوگوں نے پوچھا مریم یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی؟ تو اللہ کریم نے عیسی علیہ السلام کو زبان عطا فرمائی اور آپ نے بچہ ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عیسی علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والا پہلا لفظ ہی شرک کو توڑ رہا تھا، اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں شریک نہیں ہوں، بلکہ میں تو اللہ کا بندہ بن کر آیا ہوں، میں پیدا کیا گیا ہوں، میرے رب نے مجھے پیدا کیا ہے۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ کریم نے کتاب عطا فرمائی ہے، مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ عیسی علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والا پہلا لفظ شرک کو توڑ رہا ہو، اور وہ یہ بتا رہے ہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، تو پھر آج کے عیسائی کرسچنز یہ کس طریقے سے بات کر سکتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں؟ وہ کس طریقے سے اس بات کو جو ہے نا وہ سر عام لوگوں کے سامنے کہہ سکتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اس کی ذات اور صفات میں شریک ہے؟ اتنا بڑا بہتان عیسی علیہ السلام کی ذات پر، اتنا بڑا بہتان اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ اس کی اولاد ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے، رب کریم کی شان یہ ہے، اس وحدہ لا شریک کی شان یہ ہے، وہ رب ذوالجلال رب العرش العظیم کی شان یہ ہے لم یلد ولم یولد، رب کی شان لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، یعنی نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے نہ اس سے کوئی اولاد ہے، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے افعال میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی سلطنت میں کوئی شریک ہے۔ اللہ کریم وحدہ لا شریک ہے، اور وہ واجب الوجود ذات ہے، وہ اپنا وجود رکھنے میں کسی کی محتاج نہیں، اور پوری کائنات اپنا وجود رکھنے میں اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ اللہ ہم سب کا حامد و ناصر ہو۔